پاکستان کے اندر توہین مذہب کے واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں؟ توہین مذہب کے واقعات 1% سچ ہوتا ہے، 99% جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جھوٹ پر مبنی کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو آج اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ پاکستان کے اندر توہین مذہب کے واقعات میں کئی افراد کی اموات ہو گئی اور کئی افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بننے اور کئی افراد کی زندگی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ خطروں سے بھری ہوئی ہے۔ 600 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس وقت جیل کے عقوبت خانوں میں ہیں اور توہین مذہب کے جو قانون ہے یا کیس ہے یا مقدمے ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مقدمے کیسے بنتے ہیں اور اس میں کلیدی کردار کس کا ہے اور کون سے ادارے اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہاں پاکستان کے اندر توہین مذہب کے قانون کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر لیا جاتا ہے اور جو بھی جہاں سے اٹھتا ہے کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتا ہے اور اسی الزام کے پاداش میں لوگ مشتعل ہو کر کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی کی املاک کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر توہین مذہب کا جو قانون بنا ہوا ہے اسے حرکت میں لانے کے بجائے خود لوگ اپنا ہی قانون بنا لیتے ہیں۔ توہین مذہب کا قانون تو اپنی جگہ پر، لیکن توہین مذہب کا جو الزام ہے وہ کس طرح لگایا جاتا ہے۔ مختلف صوبوں میں خواتین ہائر کی گئی ہیں اور وہ جو 3 سے 4 گروپوں پر مشتمل افراد ہوتے ہیں، ان میں وکیل بھی ہیں، FIA کے افراد بھی ہیں اور ان میں مختلف جو پولیس کے اعلی کار ہیں وہ بھی شامل ہیں اور مختلف اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان میں وہ خواتین ہائر کرتے ہیں اور جو تگڑی پارٹی ہوتی ہے ان سے ان کے مراسم رکھواتے ہیں۔ پہلے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مجھے نیڈ ہے نوکری کی اور وہ خاتون ان سے رابطے میں رہتی ہیں۔ 20 دن کا سفر ہوتا ہے اور پھر وہ دوستی میں بات بدل جاتی ہے۔ دوستی میں بات بدلنے کے بعد ان کو میسج جاتا ہے توہین آمیز خاکوں کا ان کے واٹس اپ نمبروں پر جن سے ان خواتین کی دوستی ہوتی ہے۔ وہ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے میسج اس طرح کا کیوں کیا تو آگے سے خاتون جواب دیتی ہے کہ میرا تو نمبر ہی ہیک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کو آپ نے یہ میسج کیا ہے، یہ مجھے ریٹن میسج کر دیں۔ اب دوستی 20 دنوں کے درمیان ہو گئی، اعتماد اس خاتون نے جیت لیا اور حضرت علی کا قول ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ بچھو کے مانند ہوتی ہے، اس کے جو ڈنگ ہے اس میں بھی لذت ہوتی ہے۔ تو جب مرد اس کے فریم میں آ جاتا ہے تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو پھر وہ جب شخص اسے میسیج ریٹن کرتا ہے کہ یہ میسیج تمہارے نمبر سے آئے ہیں تو اس کے بعد FIA اور جو وکلا حضرات ہیں اور دیگر اداروں سے منسلک افراد ہیں ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی بندے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں تم نے توہین مذہب کی ہے، اگر تم رابطے میں آ رہے ہو اور اتنی رقوم دے رہے ہو تو پھر یہ معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں ورنہ تمہارے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ سرکاری مدیریت میں اگر وہ لین دین نہیں کرتا تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ادروائز اسے لین دین کے بعد چھوڑا جاتا ہے۔ یہ جو توہین مذہب کا سلسلہ ہے اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 99% لوگوں پر چڑھایا گیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ لوٹ مار پاکستان کے اندر شروع کی گئی ہے، لیکن ہمارے ادارے اس حساس معاملے کے نوعیت کو نہ سمجھتے ہیں نہ اسی میں آگے جانے کی کوشش ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو ادارے ہیں ہمارے یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس حساس معاملے کو چھیڑنے تک تیار نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے آگے پانی ہے اور پیچھے آگ ہے، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں، اگر پیچھے جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس توہین مذہب یا بلاسمی قانون کو نہ پوچھتے ہیں نہ ان کی جو ہے وہ وضاحت کرنے کے لیے کوئی ادارہ آگے جاتا ہے، اور اس سے کئی لوگوں کی زندگی اوجھل ہو جاتی ہے اور کئی نوجوان قتل بھی کیے جاتے ہیں، جیسے رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر شاہنواز کمبھار کے قتل کے حوالے سے یا مشال خان کے حوالے سے، یا کئی ایسے نوجوان قتل کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے، تو پتہ چلتا ہے
کہ معاملہ کچھ اور ہے۔